بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے، کس وجہ سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی، آپ علیہ السلام کی قوم کیسے ایمان لائی اور عذاب الہی ٹل گیا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متی ہے، اور چونکہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو زوالون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں آپ کے القاب ہیں۔ آپ علیہ السلام پر جداگانہ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر بعض احکام نازل ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، آپ کا رجوع بھی قبول فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں بھی توجہ اللہ اور ذکر الہی کی توفیق بخشی، خاص فضل فرما کر مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، آپ علیہ السلام کو اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا اور صالحین کے گروہ میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا، اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل کے علاقے نینوے میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک عرصہ تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ دعوت قبول کرنے سے انکار اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ پاک، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، بس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی، نہ کہی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، آسمانوں پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آ گیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا، تمام شہر پر چھا گیا، یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی، لیکن آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ پختہ اندیشہ ہوا کہ یہ سب دیکھ کر
وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں، جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی، ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں مکان کے لگا ہوا تھا تو وہ بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ پاک سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کیں تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا۔ قرآن کریم میں ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اس وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ پاک کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کر ارادہ کر کے چلے گئے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ پاک مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعہ کے خلاف تھا، اس لیے آپ علیہ السلام قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا لیکن انہیں کوئی یقینی وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائے سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔
حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہوں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کرتے رہے تھے کہ نگلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ پاک نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو اس کو کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ قرآن کریم میں ہے، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والے نے کرہ ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے جہاد کی وجہ سے کشتی میں سوار ہوئے تھے، کیونکہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اگر وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے تو وہ انہیں شہید کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جس کا جھوٹا سونا ثابت ہو جائے تو وہ اسے قتل کر دیتے، لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اللہ پاک کی نافرمانی نہیں اور نہ ہی کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے ان کا جو مواخذہ ہوا وہ اولا کام کی مخالفت کی بنا پر ہوا، کیونکہ ان کے لیے اولا یہی تھا کہ آپ اللہ پاک کے حکم کا انتظار کرتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہی عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، اور اس کے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال باہر کیا۔ قرآن پاک میں ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر الہی کی کثرت کی اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی برکت سے انہیں نجات ملی، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اسی دن یا 3 دن یا 7 دن، 20 دن یا 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ پاک نے ان پہ سایہ کرنے والا اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ پاک کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اتنا دودھ دیتی، اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلایا کرتی تھی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگا دیا۔ یاد رہے کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوہ کے 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ پاک نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک باقاعدہ فائدہ دیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشے فرما، آمین ثم آمین۔